ہر جگہ پر خیال خیال خیال، ادھر قبولیت کا پیغام، جا میرا سونا تیری دعا قبول ہے، لیکن ایک تمنا ایسی ہے کہ میرے مصطفیٰ دن رات صبح شام کئی مرتبہ یہ دعا کرتے گئے، مولا مولا مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، مولا اپنی بارگاہ کے اندر مجھے شہادت عطا فرما۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی تمنا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انا اقتل، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ حضور پھر فرمایا میں پھر زندہ ہوں، پھر فرمایا پھر شہید ہو جاؤں، پھر فرمایا پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں مولوی صاحب کوئی بات سمجھ نہیں ہے، ایک طرف تو سوچیں خیالیں تو بات ہو جائے، ایک طرف صبح و شام زاریاں کر کے دعا مانگے اللہ شہادت دے، اللہ کی طرف سے میسج آ جائے واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، او میرے محبوب تیری تمنا اپنی جگہ، تیری آرزو اپنی جگہ، لیکن سنیا میں تیرا محافظ ہوں، کسی کی تلوار تیرے گلے تک پہنچ نہیں سکتی، کسی کی تلوار تیرے گریبان تک، کسی کا تیر تیرے جسم کو چھو نہیں سکتا۔ یا اللہ جب تلوار قریب جا نہیں سکتی، تیر قریب جا نہیں سکتا، تو تیرا نبی روز دعا کرتے شہادت دے، تو شہادت کیسے؟ فرمایا یہ بھی دوں گا، ایسے نہیں ذرا پاس ہے، یہ بھی دوں گا، چھوڑوں گا تو نہیں، اپنا محبوب میرا مانگے، میرے دینے کے بڑی انداز ہے، میں نبیوں کی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اب میرے نبی نے دعا کی یا اللہ شہادت دے، نبی نے یہاں پر یہ کلیئر نہیں کیا کون سی شہادت، یہ ذرا تھوڑا سمجھ، یہ کلیئر نہیں کیا کون سی شہادت، شہادت جاری، شہادت سری، تلوار سے لگ کے شہادت مانگ رہے حبیب، یا میری راہ میں اور طرح کی شہادت مانگ رہے ہیں، یعنی چھپی ہوئی شہادت یا ظاہری شہادت، نبی نے کلیئر کیا نہیں۔ اب شہادتیں دو طرح کی ہیں، اب اگر اللہ اپنے نبی کو دے دیتا ایک شہادت سری تو جاری سے معلوم، اگر دے دیتا جاری سری سے معلوم، اور پھر یہ بھی کلیئر ہے کہ ایک بندہ ایک ہی شہادت پا سکتا ہے، یا وہ سری پائے گا یا وہ جاری پائے گا۔ اب نبی ہے ایک، شہادتیں ہیں دو، اب پائے کیسے، جاری پائے یا سری پائے؟ کہا میرے محبوب دعا قبول ہوگی پر انداز اور ہے، اور یہ تیری تمنا اب کی نہیں ہے، ہم نے اس کا پلان پہلے سے بنا رکھا ہے، آئے آئے ہماری تقدیر کا یہ حصہ پہلے سے کہ ہم تجھے مرتبہ شہادت دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے حضرات کہ اگر نبی کو شہادت نہ ملے، اگر نبی کو شہادت نہ ملے، امتی کو شہادت مل جائے، نبی کو شہادت نہ ملے، امتی کو شہادت مل جائے، تو اب امتی ہوگا شہید، نبی شہید نہیں، امتی ہے شہید، نبی شہید نہیں، تو پھر یہ لازم آئے گا کہ نبی امتی سے گھٹ گیا، امتی نبی سے بڑھ گیا، کیونکہ وہ نعمت، وہ کمال جو امتی کے پاس ہے وہ نبی کے پاس نہیں۔ حالانکہ یہ کلیئر ہے کہ امتی کا جو کمال ہے حقیقت میں وہ نبی کا کمال ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب خلیل رات کو دیکھا خواب دیکھ کر صبح بیدار ہوئے، اپنے بیٹے فرزند ارجمند جناب حضرت سیدنا اسماعیل آپ سے فرمانے لگے او میرے بیٹا انی ارا فی المنام انی اربعک فانظر ماذا تری، او میرے پیارے لختے جگر میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بول اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ عرض کی فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ،
او ابا جی جو خواب میں دیکھا ہے حقیقت میں کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صبر والا پائیں گے، میری زبان سے آ نہیں نکلے گی، میری زبان سے احتجاج کا جملہ بلند نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے خلیل نے بیٹے کو ساتھ لیا، لے گئے مقتل میں، ادھر لٹایا۔ بیٹا کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ ابا جی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، آنکھوں پہ پٹی باندھیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میری آخری تڑپ کو دیکھ کر، میرے آخری حرکت بسمل کو دیکھ کر آپ کا دل پسیج جائے اور آپ کی قربانی رائگاں چلی جائے۔ کائنات عالم کی نگاہیں اس مرکز پہ جمع، فرشتے دم سادے بیٹھے، پوری کائنات کی نظریں ادھر ہیں کہ کوئی کسی کی محبت میں بیٹا بھی قربان کر سکتا ہے۔ آئے ہائے، آج طے ہونا تھا کہ ساری کائنات سے زیادہ پیار خلیل کو مجھ سے ہے۔ اللہ کا خلیل آپ نے چھری رکھی جناب اسماعیل کی گردن پر، میرا اللہ کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم لقد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آئے ہائے، او میرے پیارے پیارے پیغمبر خلیل، قرآن کہتا ہے دونوں نے میرے کہنے پر گردن جھکا دی، سر تسلیم خم کر دیا۔ اسماعیل کٹنے کو تیار، ابراہیم کاٹنے کو تیار۔ تو اچانک ہم نے آواز لگائی، ابراہیم بس، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ بس کر میرے پیارے خلیل، بس کر، تیری قربانی ہو گئی۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی، نیچے دیکھا، مینڈے کا گلا کٹا ہوا ہے، اسماعیل کھڑا ہے۔ مینڈے کا گلا تو پتہ لگیا چھری زور سے چلائی تھی۔ آئے ہائے، اصل امتحان تو اس چھری کا، باقی لٹانے تک ابھی امتحان نہیں، پٹی باندھنے تک امتحان نہیں۔ یار آپ بھی اور میں بھی تو بیٹے کو ہاتھ باندھ کے لٹا سکتے ہیں، اس کے گلے پہ چھری رکھ سکتے ہیں، اگلا کام مشکل۔ آئے ہائے، سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اس لیے جب تک ان کے ہاتھ باندھے گئے اللہ کی طرف سے کوئی درمیان میں بات نہیں، لٹایا گیا کچھ نہیں ہوا، چھری رکھی گئی کچھ نہیں ہوا، لیکن جب ڈالا نا زور، کہا خلیل تیری نیت پوری، تیرا عمل پورا، تو نے چھری چلانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تو ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تیرے بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیا، جا ہم نے اس کے بدلے بہت بڑا فدیہ دے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ فدیہ ہوتا ہے اصل کے بدلے، ایک ہوتا ہے کفارہ، ایک ہوتا ہے فدیہ۔ مثلا ایک بوڑھا آدمی ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، وہ 2.25 کلو گندم روزے کے بدلے دیتا ہے، یہ ہے فدیہ۔ یہ نہیں کہا جائے گا اس کو ثواب نہیں ملا، فدیہ دینے والے کو اتنا ہی ثواب ہے۔ ایک آدمی ہے جون جولائی کے مہینے میں سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے شام کو اتنا اجر پاتا ہے۔ ایک بابا ہے جو سارا دن ٹھنڈا پانی پیتا ہے، شام کو 2.25 کلو گندم دے دیتا ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کو ثواب اتنا ہے جتنا سارا دن بھوکا پیاسا رہنے والے کو۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کا فدیہ دے دیا اور ہم نے بڑا ذبیحہ دیا۔ وہ ذبیحہ ہے کون سا؟ جنت کا مینڈا، جنت کا دمبا، بہت بڑا ذبیحہ اللہ اس کو قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے ابراہیم تیرے اوپر تو یہاں تک بات ہوئی تھی نا، چیک کیا تھا،
اے میرے خلیل، ادھر تک تو معاملہ یہ تھا کہ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کے گلے پہ رکھ رہا ہے، اس کو کھینچ بھی رہا ہے، لیکن جس گئی آنکھوں کی آگے سے پٹی اٹھی، بیٹا بھی سلامت ہے، باپ بھی سلامت ہے، لیکن پیارے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس قربانی کے تسلسل کو ادھر ختم نہیں کرتے، آخری نبی تک لے کر جائیں گے، ادھر باپ بھی بچ گیا، بیٹا بھی بچ گیا، گردن بھی بچ گئی، لیکن جب اس کا انجام ہوگا ادھر باپ بھی قربان، بیٹا بھی قربان ہوگا۔ نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے حسین، پیار سے آواز آئے، نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے حسین، کہ نور چشم رسول خدا رہے حسین، کہ نور چشم رسول خدا، یزید لعنت اللہ کا نشانہ ہے، نگاہ کون و مقام میں سما رہے، پیار سے آواز آئے، نگاہ کون، نگاہ کون و مقام میں سما رہے، نگاہ کون و مقام میں سما، اللہ اللہ، او میرے محبوب، یہ قربانی انجام تک جائے گی، آخرین میں پہنچے گی۔ اب یہ قرآن کے اندر موجود گئے، حدیث صحیح ہے، میرے آقا فرماتے گئے، انا ابن الزبیین، میں دو زبیوں کا بیٹا، ان دو زبیوں میں ایک اسماعیل ہے۔ زبی کتنے کی؟ دو۔ یہ تفصیلی بات ہے، میراث کے موقع پہ آپ سنتے رہے، ادھر نہیں جاؤں گے کیونکہ لمبا ہو جائے گا۔ اسماعیل بھی زبی ہے، اور میرے آقا کے والد حضرت عبداللہ کا لقب بھی زبی ہے۔ تو اسماعیل کون ہے؟ زبی اللہ، بالاتفاق امت زبی اللہ۔ اب آپ نے سن لیا کہ وہ تو ذبح ہوئے نہیں، تو زبی اللہ کیسے؟ تو یار بات سنو، میدان جہاد میں جا کر بندہ لوٹ کے آ جائے وہ شہید نہیں کہلاتا، جب گلا کٹے ہی نہ تو زبی کیسے؟ ذبح مینڈا ہوا تو زبی اللہ۔ سبحان اللہ کی آواز آیا، سبحان اللہ کیوں؟ بابا مینڈا ذبح ہوا، گلا کٹا ہی نہیں، اسماعیل زبی اللہ، حالانکہ چاہیے یہ تھا اس مینڈے کو زبی اللہ کہے، جو ذبح ہوئے اس کو کہتے نہیں، اور کہتے دوسرے کو۔ کہاں میں رب ہوں، میں رب ہوں، میں رب ہوں، گلہ بے شک میڑے کا کٹے درجہ میں اسماعیل کو دوں گا، گلہ بے شک نہ کٹے ذبح کا درجہ اسے دوں گا۔ فدیہ جو دیے، آئے ہائے، بات میں نے کر دی تھی نا، فدیہ جو دیے، تو جب فدیہ دیے تو جھگڑوں مت، بے شک گلہ کٹا نہیں پر اسماعیل ذبی اللہ ہے، مان لیا جی ذبی اللہ۔ اچھا پتہ چلا، حالانکہ جوڑ کوئی نہیں، جوڑ کوئی نہیں، کتھے جان تے کتھے مینڈا۔ چلو یہ تو ہو سکتا ہے جی کہ بیٹے نے کر دیا تو باپ کو مل گیا، بھائی نے کر دیا تو بھائی کو مل گیا، بھتیجے نے کر دیا تو چاچے کو درجہ مل گیا، یہ تو عقل میں آتا ہے، لیکن یہ عقل میں نہیں آ رہا کہ جناب مینڈا تو بندہ، ذبح مینڈا ہو درجہ بندے کو ملے، یہ عقل میں نہیں آتا، پر رب کہتا ہے میں کام ہی وہ کرتا ہوں جو تیری عقل سے اوپر ہوتا ہے۔ آئے ہائے، سبحان اللہ کی صدا ہے نا یار۔ اب مان لیا گیا اسماعیل ذبی اللہ، جو نہ مانے پکا بے ایمان گئے اسماعیل ذبی اللہ۔ کلا کٹا میرے کا ذبی اللہ کا درجہ مل گیا اسماعیل کو۔ او میرے مدنی، او میرے محبوب، تیری دعائیں رد نہیں کروں گا، تو نے صبح
صبح شام دعائیں کی، اللہ جی شہادت دے، اللہ جی شہادت دے میرے سونے حبیب، اب شہادت تجھے دوں گا پر انداز بدل دوں گا، اس لیے میرے نبی نے فرمایا یہ دو میرے شہزادے، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے، قدرت نے حصے کیے سایہ شاہ ثقلین کے، ایک سے نقش بنے حسن دوجے سے حسین کے۔ حبیب تیرے دو نواسے، صورت تیری، توجہ کر، صورت تیری، تو ساتھ آگے بھی کہہ دے خون بھی تیرا، آئے ہائے کیا کسی نے پیار کیا خوب کہا، خون حیدر شیر بطول، خون حیدر شیر بطول لعاب رسول، خون حیدر شیر بطول لعاب رسول، یہ تین عناصر ملے تو حسین بنتا ہے، اے میرے مدنی خون تیرا ہوگا، صورت تیری ہوگی، آدھے سے اوپر حسن تیرا ہم شکل، آدھے سے نیچے حسین تیرا ہم شکل، حسن شہید ہوگا سری، حسین شہید ہوگا جہری، تیری دعا تھی کہ مجھے شہادت ملے سونیا، ادھر جدھر کوئی جوڑ نہیں، مینڈے کے گلے پہ چھری چلے، درجہ سے بھی کا اسماعیل کو ملے، تو اگر میں اللہ اس مینڈے کے سوا سے اسماعیل کو درجہ سوا دے سکتا ہوں، تو کربلا کے میدان میں گلہ حسین کا کٹے گا، اوپر آواز آئے گی محمد شہید ہو گیا ہے، آئے ہائے گلہ حسین کا کٹے گا، شہادت مصطفیٰ کو ملے گی، اس لیے ہر کونے ہر کلچے ہر گلی ہر نگر شہادت حسین مشہور ہے، آئے ہائے نظر نواز دل جگمگا رہے حسین، نظر نواز دل کہ نور چشم رسول خدا رہے حسین، کہ نور چشم رسول، یہ تو پتہ چل گیا نا حسین کی شہادت کس کی شہادت ہے؟ نبی کی، یہ سنی بول رہے ہیں، اچھا حسین کی شہادت کس کی شہادت؟ اونچا بولو، نبی کی شہادت، اس لیے اقبال تڑپا تھا، سادہ ہو رنگین داستان حرم، سادہ و رنگین گئے داستان حرم، ابتدا اسماعیل ہے نہایت ہے حسین، اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے قربانی اتھے پوری نہیں ہوئی، اے آخر میں جا کے کرا، تو آخری، اور یہی بات ہے کہ انجیل میں بھی موجود تھا، اس پر سلام جو دریا کے کنارے اپنی گردن کٹا کر ذبح کو پورا کرے گا، وہ شہادت حسین کی ہے، اس لیے اگر ہم لوگ نہ بھی شہادت حسین بیان کریں نا تو بھی حسین اتنا مشہور ہے، اس کو مشہور کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے۔